درجہ سابعہ کے عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فأصبحتما منها على خير موطن بعيدين فيها من عقوق ومأثم۔ تو یہاں پر ذکر چل رہا ہے حارث بن عوف، حرم بن سنان، یہ دو سادات میں سے ایسے دو قبیلے تھے مشہور و معروف اور سردار دولت مند ایسے قبیلے تھے کہ جن دونوں قبیلوں نے ابس اور زبیان، ان دونوں قبیلوں کے درمیان صلح کرائی تھی۔ تو انہی دونوں کا ذکر یہاں پر چل رہا ہے۔ اصبح سوارا کے معنی میں علی خیری موترن، اپنے متعلق سے مل کر یہ اصبح کی خبر اول ہے، بعیدینی خبر ثانی ہے۔ عقوق معنی والدین کی نافرمانی، اذا رسانی معاصمی گناہ۔ شعر کا مفہوم یہ ہے کہ اے حرم بن سنان اور اے حارث بن عوف، تم دونوں بہترین مقام پر، صلح کے بہترین مقام پر فائز ہوئے۔ سلم کی طرف زمین لوٹ رہی منہا کی، اور سلم سے مراد صلح ہے، اور سلم جو ہے یہ صلح کے معنی میں ہے، اور صلح جو ہے صلح جو مذکر بھی ہوتا اور مؤنث بھی ہوتا ہے مصدر کے اعتبار سے۔ بعیدینی یہ جو ہے خبر ثانی ہے، اور اس کا اصبح تما انتما کی ضمیر سے اس کو حال بھی مان سکتے ہیں۔ من حقوقی یہ ظرف لغو ہے، ماتو ماتب علی سے مل کر بعیدین سے ظرف لغو ہے، یعنی اے حرم بن سنان، ابو سفیان، اصبحتما علی خیر موطن، تم دونوں اس صلح کے ایک بہترین مقام پر فائز ہوئے۔ اس صلح کو انجام دینے میں دور ہوتے ہوئے اذا رسانی اور گناہوں سے، یعنی تم دونوں نے نہ کسی کو تکلیف پہنچائی، نہ کوئی گناہ کیا، اس کے باوجود بھی تم دونوں نے ان دونوں قبیلوں کے درمیان صلح کاری۔ یہ یقیناً تم دونوں کا یادگار کارنامہ ہے اور قابل تعریف و ستائش کارنامہ ہے۔ عظیمین فی علیا معد ہدیتما ومن یستبح کنزا من المجد یعظمی۔ اس میں رد العجز علی الصدر ہے، عظیمین اور یعظم کو لے کر کے، اور من یستحبی کنز یہ شرط ہے، اور یعظمی جو اس کی جزا ہے، اور عظیمتین مراد سردار ہے، یہ حال ہے۔ فعل محذوف سے اس کو حال مان سکتے ہیں، یا اصبحتما سے اس کو حال مان سکتے ہیں۔ معد جو ہے یہ قبیلہ ہے، ایک ایسا قبیلہ جس قبیلے سے ان دونوں کا تعلق تھا، یعنی حرم بن سنان اور حارث بن عوف کا۔ ہدیتما، ہدیتما یہ ہدیہ ہدو ہدیت ہدیتا ہدینہ ہدیتا، ہدیتما یہ دعائیہ جملہ ہے، مترجہ دعائیہ جملہ بیچ میں۔ استماع معنی آتا مباح قرار دینا، لیکن استعارہ طبیعیہ کے طور پر یہاں مراد ہے لٹانا، خرچ کرنا، یعنی عظیمینی تم دونوں قبیلہ معد کی سربلندی میں ایسے عظیم المرتبت سردار ہو۔ عظیمتنی تم دونوں ایسے عظیم المرتبت سردار ہو، قبیلہ معد کی سربلندی میں ایسے عظیم المرتبت سردار ہو، ہدیتما تم دونوں راہ مستقیم پر گامزن رہو، یعنی اللہ تعالیٰ تم دونوں کو ہدایت دے، تم دونوں صراط مستقیم پر دونوں گامزن رہو۔ ومن یستوی دعائیہ جملہ مترجہ، ومن یستبی کنزن، اور جو خزانے کو مباح، مجد سے مراد یمن بزرگان دین، جو اپنے آباء و اجداد بزرگوں کے خزانے کو مباح قرار دیتا، یعظمی وہ با عظمت ہوتا ہے، عظمت ترین ہوتا ہے،
یعنی جو اپنے بزرگوں کے آباء و اجداد کے خزانوں کو راہ خدا میں لوٹاتا ہے، اچھی چیزوں میں خرچ کرتا ہے، یقیناً وہ عظیم المرتبت ہوتا ہے۔ تعفى القلوم بالمئين فأصبحت ينجمها من ليس فيه بمجرمه۔ یہاں پر تعفى باب تفاعل سے ہے، تعفیہ، تعفى مٹانا، باب تفاعل سے تعفى، قلوم کلم کی جمع زخم، مئین یہ اونٹ کی جمع خلاف قیاس۔ فاصبح کی زمین لوٹ رہی ہے اونٹوں کی طرف، اور نجم ینجم باب تفعیل سے ہے قسط وار دینا، قسطوں کے ساتھ دینا۔ اور لیسا فی بمجرمین یہ من کا صلہ ہے، فیہ کا تعلق مجرم سے، اور مجرم جو لیسا کی خبر ہے، لیسا اپنے اسم خبر سے مل کر من کا صلہ، من موصول اپنے صلہ سے مل کر ینجم کا فاعل ہے۔ اور فاصبحت کی جو ضمیر ابل کی طرف ینجمها موصول اپنے ینجم فعل اپنے فاعل سے مل کر خبر ہے، یہ اصبح کی، اصبح فعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ معطوف ہے توفا کی طرف۔ توفا جو ہے جملہ معطوف علیہ ہے، معطوف علیہ بڑے معطوف سے مل کر جملہ فعلی خبری معطوف کیا ہو جائے گا۔ یہ مفہوم اس کا یہ ہے کہ زخموں کو مٹایا جا رہا اونٹوں کے ذریعے سے۔ یہ جملہ کنایا ہے، یعنی اونٹ دے کر کے گویا صلح کرائی جا رہی ہے، اس سے یہ کنایا ہے۔ تو اپنے ذاتی اونٹ دے کر کے صلح وہ کرا رہا ہے کہ جو خطا کار نہیں ہے، یعنی ابز اور زبیان ان دونوں کے درمیان صلح کرائی۔ ان دونوں نے حارث بن عوف، حرم بن سنان، ان دونوں کا کلیدی کردار رہا ان دونوں کے درمیان صلح کرانے میں۔ حالانکہ نہ انہوں نے جو ہے کسی کا قتل کیا، نہ انہوں نے خون بہایا، نہ انہوں نے خون بالکل جنگ کی، لیکن صلح جو کرائی اپنے ذاتی اونٹ دے کر اپنے آباء و اجداد کا خزانہ لوٹا کر کے، مقصد یہ تھا کہ جنگ خواہ جو ہے جنگیں ختم ہو، قتل و قتال جو ہے ختم ہو، یہ ان دونوں کا مقصد تھا، ان دونوں کی نیکی تھی۔ تو وہ اسی کی طرف اشارہ ہے، تعفى القلوم بالمئین، زخموں کو مٹایا جا رہا ہے سینکڑوں اونٹوں کے ذریعے۔ فاصبحت ینجمها من ليس فيه بمجرمی، تو ان اونٹوں کو قسط وار وہ دے رہا ہے دیت میں جو اس میں خطا کار نہیں ہے۔ فاصبحت ینجمها، تو ان اونٹوں کو قسط وار من وہ شخص دے رہا ہے جو اس جنگ میں کوئی خطا کار نہیں ہے۔ ینجمها قوم لقوم غرامة ولم يهرقوا بينهم ملء مهجم۔ اس میں دیکھیں قوم جو ہے یہ ذوالحال ہے، اور ولم یہرقوا باو حالیہ ہے، تو یہ جو ہے حال ہے قوم سے، اور غرامتاً جو ہے اس سے مراد تاوان، بطور تاوان۔ اور اراقہ یریکو حاجو زائدہ اسم اراقہ یریکو ہے خون بہانا، اور مل ان کے معنی میجمن سنگی بھر بھی خون۔ مفہوم یہ کہ ایک قوم دوسرے قوم کی طرف سے اونٹوں کو کس توار دے رہی بطور تاوان، حالانکہ جو تاوان کے طور پر کس توار اونٹوں کو جو ہے دے رہی ہے قوم، حالانکہ اس نے تو سنگی بھر بھی خون نہیں بہایا۔ اس میں جو اشارہ ہے وہ حرم بن سنان اور حارث بن عوف کی طرف اشارہ ہے۔ تو معنی یہ کہ ینجمها قوم لقوم غرامة ولم يهرقوا بينهم ملء مهجم، یعنی ایک قوم دوسری قوم کے ینجمها قوم لقوم، ایک قوم دوسری قوم کے اونٹوں کو، ایک قوم جو ہے ایک قوم کی طرف سے اونٹوں کو دے رہی ہے بطور تاوان، درا حالانکہ اس قوم نے اپنے درمیان سنگی بھر بھی خون نہیں بہایا۔ فاصبح یحدى فیہم من قلادکم مغانم شتى من افعال مزنم کے معنی ہے یہاں پر
مزنم اس اونٹ کو بولتے ہیں جس کا کان کٹے ہوئے، نسلی اونٹ بولتے ہیں، نسلی اونٹ ہوتا ہے۔ افعال جو ہے افیل کی جمع، اونٹوں کے بچے۔ مغانم جو ہے غنیمت، مال غنیمت۔ شتہ مختلف۔ طلعت تلیت کی جمع موروثی مال۔ اہدہ یہودی ہانکنا۔ کرم فاصبح یہدا فی من طلعتکم، اور مغانم شتہ یہ جو ہے من جو ہے بیانیہ ہے، اور اصبحہ جو ہے، اصبحہ کا جو اسم ہے وہ مغانم ہے۔ اب دیکھو، یعنی کان کٹے ہوئے اونٹوں کے بچے، کان کٹے ہوئے اونٹوں کے مختلف بچوں، مزنمی یعنی کان کٹے ہوئے، کان کٹے ہوئے اونٹوں کے مختلف بچوں کو، بچوں کی غنیمتیں ہانکی جا رہی ہیں، فیم ان کی جانب، من طلعتکم تمہارے موروثی مال میں سے۔ یہی من جو ہے بیان یہ ہوگا موروثی مال سے۔ تو فاصبح یہدا فی من ان کی طرف ہانکے جا رہے ہیں۔ کیا ہانکے جا رہے ہیں؟ مغانم شتى من افعال مذنبین، کان کٹے ہوئے اونٹوں کے مختلف بچوں کی غنیمتیں ان کی طرف ہانکی جا رہی ہیں جو تمہارے موروثی مال میں سے ہیں۔ الا ابلغ الاحلاف انی رسالۃ وذو بیان هل اقسمتم كل مقسمی۔ الا جو ہے یہاں پر حرف تنبیہ ہے، ابلغ مانے پہنچا دینا، حلیف احلاف حلیف کی جمع، اس سے جو مراد اسد اور غطفان۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ ان دونوں کی طرف یہ خبر پہنچا دو کہ عہد و پیمان جو کرنے والے ہیں دونوں، ابس اور ذبیان، کہ آج کے بعد جو ہم جو اب صلح کے بعد جو جنگ نہیں کریں گے، ان کی طرف یہ پیغام جو ہے پہنچا دو۔ الا سنو، عہد و پیمان کرنے والوں کو میری جانب سے پیغام پہنچا دو، اور ذبیان کو پیغام پہنچا دو۔ هل اقسمتم كل مقسم، کہ تم نے مکمل طور پر سچی قسم کھائی۔ تو اقسمتم مقسم، ان دونوں میں جو جناس اشتقاق ہے، دونوں میں کیا ہے؟ جناس اشتقاق۔ تو الا سنو ابلغ الاحلاف، عہد و پیمان کرنے والوں کو یعنی ابس اور ذبیان کو میری جانب سے پیغام پہنچا دو کہ تم نے سچی قسم کھائی، یعنی تمہاری جانب سے حرب بن سنان اور حارث بن عوف، یہ دونوں جو اپنی جانب سے اونٹ دے رہے ہیں، مقصد یہ کہ اب آج کے بعد جو تم نے قسم کھائی ہے جنگ نہ کرنے کی، تو اس وعدے پر جو ہے مکمل طریقے سے ڈٹے رہنا، وعدہ خلافی ہرگز مت کرنا۔ فلا تکتمن اللہ ما فی صدورکم لیخفى ومحما یکتم اللہ یعلم۔ یہ جو ہے شعر جو ہے اس میں ارسال المثل، یہ کلام جامع ہے۔ کلام جامع اس کو بولتے جو پورا شعر جو بطور مثال بولا جاتا ہو، اور اس میں طباق سلب لا تکتمن اور یکتم اللہ میں معنی یہ کہ اللہ سے کسی، فلا تکتم اللہ ما فی صدورکم، جو تمہارے دلوں میں ہے اس کو ہرگز اللہ سے نہ چھپاؤ۔ فلا تکتمن اللہ ما فی صدورکم، جو تمہارے دلوں میں اس کو اللہ سے ہرگز نہ چھپاؤ۔ لیخفا، اس لیے کہ وہ لیخفا اس طور پہ کہ وہ اللہ سے چھپی رہے، یعنی اپنے دلوں میں کوئی بھی راز اللہ سے نہ چھپاؤ، اس مقصد سے کہ وہ چھپا رہے گا، ہرگز نہیں چھپے گا۔ کیوں؟ وَمَحْمَا يَكْتُمُ اللَّهُ يَعْلَمُ، اور جو شخص جو ہے چھپاتا کوئی چیز، اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، یعلم اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو جان لیتا ہے۔ اور جو چیز وَمَن يَكْتُمِ اللَّهُ، اور جو چیز اللہ سے چھپاتا ہے کوئی چیز، اور جو چیز جو اللہ سے چھپا دے، یعلم، اللہ تعالیٰ اس کو جان لیتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عالم بذات الصدور ہے، دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، اس لیے کوئی بھی چیز جو کوئی چیز نہ چھپائے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔